بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم مہران عظیم۔ آج سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر ایک نہیں بلکہ دو اہم ترین اجلاس ہو چکے ہیں۔ ان دونوں اہم ترین اجلاس کا اعلامیہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب اس اعلامیے کے بعد سیاسی صورتحال، پاکستان کی معاشی صورتحال، پاکستان کی اقتصادی صورتحال، پاکستان کی سرحدی صورتحال، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ الیکشن پر کئی لوگوں نے سوالیہ نشان لگائے ہیں۔ پاکستان کے ایک معروف انگریزی روزنامہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ابھی تک بیلٹ پیپر چھپنے نہیں گئے۔ اگر اس کی بات درست ہے تو کیا پھر بر وقت بیلٹ پیپر چھپ پائیں گے؟ ایک سوال بنتا ہے جسے مختلف لوگ اپنے مختلف ٹویٹر اکاؤنٹ سے بات کر رہے ہیں۔ معروف ترین تجزیہ کار بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماحول میں ہمیں الیکشن نہیں کروانے چاہیے، جبکہ سپریم کورٹ واضح کہہ چکی ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے، ہر صورت میں 8 تاریخ کو ہی الیکشن ہوں گے۔ تاحیات قائد میاں نواز شریف صاحب ایک جلسے میں شرکت کے لیے گئے، جلسے میں تقریر کی، اچانک 10 منٹ کی تقریر کے بعد جلسہ سے واپسی ہو گئی۔ اسی گراؤنڈ میں تحریک انصاف کے سربراہ نے بھی جلسہ کیا تھا، لیکن اس وقت گراؤنڈ مکمل طور پر بھرا ہوا تھا، مکمل گراؤنڈ کو اوپن کیا گیا تھا۔ یہاں پر ہاف گراؤنڈ تھی اور ہاف گراؤنڈ کے اندر کتنی کرسیاں لگی تھی وہ سارا میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ پھر کہتے ہیں کہ شاید ہم کوئی پارٹی بنے، بالکل پارٹی نہیں بنے، ہم نے تو حقائق بیان کرنے ہیں۔ لیکن اس گراؤنڈ میں کتنا رش تھا اور اس گراؤنڈ میں کتنا رش تھا، اس وقت کراؤڈ کیا تھا اور اس وقت کراؤڈ کیا تھا، یہ کلیئر ہو کر سامنے چیزیں آ گئی ہیں۔ مریم صاحبہ نے آج پھر ایک دمادار تقریر کی ہے اور اس پوری دمادار تقریر میں آج پھر شروع سے لے کر آخر تک اور آخر سے لے کر شروع تک، یعنی آغاز تک، آغاز سے آخر تک اور پھر آخر سے واپس چلے جائے آغاز تک، ان کا ایک ہی چیز تھی اور وہ چیز تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف پوری گفتگو تھی۔ جبکہ الیکشن کے اندر واضح طور پر آپ نے اپنا منشور دینا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، آپ کا منشور کیا ہوگا، آپ کے منشور کے مطابق کیا ہوگا، آپ کا منشور کہاں تک ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، آپ نے منشور پر عمل درآمد کس طرح کرنا ہے۔ لیکن بڑی مزے کی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جب بھی تقریر کرتا ہے وہ اپنا منشور تو بتاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ نواز شریف کے خلاف بڑی کھل کے باتیں کرتا ہے۔ یہاں پر مریم صاحبہ جو ہے ان کا پورا جلسہ، پورا جلوس جو ہے اس میں صرف اور صرف بات سربراہ تحریک انصاف کے سے شروع اور اخیر بھی انہی پر ہوتی ہے۔ میرے سمجھ سے باہر ہے کہ الیکشن کمپین پہ سیاسی جماعتیں اپنا بیانیہ، اپنا منشور اپنے آنے والے وقت کے مطابق کیوں نہیں بتا رہے کہ کیا ہونا چاہیے، اور کسی ایک جلسے میں پاکستان کی سالمیت پر ہونے والے حملے، یعنی ایران کی طرف سے ہونے والا حملہ جس کا ہماری افواج پاکستان نے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے، جس پر تحریک انصاف سے لے کر تمام سیاسی جماعتوں نے باقاعدہ اس پہ بات کی ہے، اس کی مذمت کی ہے، لیکن میاں صاحب اور مریم صاحبہ نے دونوں جلسوں میں اس کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ اس کی وجوہات کیا ہے یہ میں نہیں بتاتا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ خبر آپ کو دے رہا ہوں ایک، اور خبر بڑی اہم خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے اچانک انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائیں، اور اگر تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ تمام محسوس نشستیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی، وہ نشستیں بھی مل جائیں گی۔ اور اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہو جاتے ہیں اور ان تمام قوانین جس کے مطابق کہا گیا ہے، اور اس میں چاہے اکبر ایس بابر بھی آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں اپنے پینل کے ساتھ، تو اس الیکشن میں سب کو پتا ہے کہ جیتے گا وہی جسے سربراہ تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہوگی۔ تو اس صورت میں پھر
تحریک انصاف کو بلے کا نشان بھی ملے گا، بے شک وہ بلے کا نشان محسوس نشستوں کے لیے ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہوگی کہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ تحریک انصاف کے نامزد ہوں گے وہ الیکشن جیتنے کے فوری بعد، 1 گھنٹے بعد ہی، 1 دن بعد ہی، یعنی جس وقت بھی چاہیں گے وہ فوری طور پر تحریک انصاف میں شمولیت کر لیں گے۔ تو تحریک انصاف میں شمولیت ہونے کے بعد تحریک انصاف کو محسوس نشستیں بھی اور ہارس ٹریڈنگ کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ خوف اس وقت تمام ان سیاسی جماعتوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے جو یہ بات سمجھ رہی تھی کہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو اٹھائیں گے، اپنے ساتھ ملائیں گے اور ملا کر حکومت بنا لیں گے۔ جبکہ اس سخت ترین دور میں بھی اگر تحریک انصاف کا کوئی شخص، تحریک انصاف کا نامزد کردہ امیدوار الیکشن جیتنے کے بعد پارٹی چھوڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک ہو سکتے ہیں، اکثریت ایسی نہیں ہو سکتی۔ یہ میں آپ کو بالکل حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس حقیقت کے حوالے سے آپ کو یہ میں خبر دے دوں کہ تحریک انصاف بھی اپنی تیاری مکمل کر چکی ہے۔ اگر الیکشن بر وقت ہوتے ہیں اور اس صورت میں پھر بہت بڑا چھکا آپ کو لگتا ہوا نظر آئے گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں چودھری سرور صاحب کی۔ چودھری سرور صاحب جو مسلم لیگ کاف کے ہیں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں چند دن بعد وہ مسلم لیگ کاف کے نہیں ہوں گے۔ صرف چند دن بعد چودھری سرور سمیت بہت سے لوگ جو ہیں مسلم لیگ کاف کو الوداع کہہ دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جس طریقے سے انہوں نے پیپلز پارٹی کی ایک طرف کمپین اور دوسری طرف انہوں نے عبدالعلیم خان کے حق میں اپنے لوگوں کو بٹھا کر ان کی کمپین کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور خود انہوں نے اقرار کیا ہے کہ مجھے پتا تھا، میں بہت پہلے یہ کہہ رہا تھا چودھری شجاعت حسین شافی سے، چودھری شافی حسین سے، کہ مسلم لیگ نون آپ کو دھوکہ دے گی، آپ اس طرح نہ کریں، ہمیں پورے پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے اپنے امیدواروں کو الیکشن میں کھڑا کرنا چاہیے۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ مسلم لیگ نون ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گی، لیکن مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ اب سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا میرے لیے بھی بڑا آسان ہے۔ میں وہاں پر ان لوگوں کی حمایت کروں گا جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے۔ اب ایک سیاسی جماعت جس کے سربراہ کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مفاہمت کا بادشاہ آصف علی زرداری کے بعد چودھری شجاعت حسین ہیں، اور جب چودھری شجاعت حسین کی اپنی جماعت کے اندر ایک بڑا درار پڑ گیا ہے، اور اس درار کے بعد اب اسی کی جماعت کے اہم ترین رہنما مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور میرے پاس اطلاع ہے کہ جلد وہ کسی اور گھونسلے میں بیٹھنے والے ہیں۔ لیکن اس وقت جو الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، اس الیکشن کے ماحول میں کل سے تحریک انصاف اپنی بھرپور الیکشن کمپین شروع کرے گی، اور اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کون کہاں کھڑا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔